السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آج کی اس تکریمی محفل میں تشریف فرما جامعہ امام ابن تیمیہ کے جملہ اساتذہ کرام، قابل قدر معلمات اور علاقے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائی کہ پورے سال کے تعلیمی سلسلے کے اختتام پہ آج ہم اپنے ان طلباء اور طالبات کو شہادات اور دوسری تکریمات سے نوازنے کے قابل ہوئے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس موقع پہ میں چند باتیں بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ہمارے طلباء اور طالبات جو آج جامعہ امام ابن تیمیہ سے اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ تعلیم کا سلسلہ انسان کے مہد سے شروع ہو کر لحد تک جاری رہتا ہے. ہم صرف تعلیمی اداروں میں ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ درسیات کی کتابوں کے حوالے سے دوسری کتابوں کو سمجھنے، پڑھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو سکے. اس لیے اس سند فراغت کو یا اس تعلیم فراغت کو آپ اپنے لیے تعلیم سے فراغت تصور نہ کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے آج کے بعد آپ کی اصل تعلیمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. عملی میدان میں آپ جن تجربات سے گزریں گے، جن کسوٹیوں پہ آپ کو تولا جائے گا، اس کے لیے آپ کی یہ درسیات کی کتابیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ آپ اپنی پسند کے مطابق اور اپنے رجحان کے حساب سے کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں. کتابوں کے سلسلے سے اپنے آپ کو کبھی منقطع نہ کریں. دوسری بات، آپ نے جامعہ امام ابن تیمیہ سے فراغت حاصل کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ادارے کی ایک اچھی شناخت ہے. محترم بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بعد ہمارے رئیس جامعہ جناب ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی حفظہ اللہ نے اپنی شبانہ روز کوششوں سے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اساتذہ اور معلمات کی محنت سے اس ادارے کو جس مقام تک پہنچایا ہے، اس ادارے کی شہادہ یا اس کی سند جس طالب علم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم ایک معتبر، مستند اور قابل اعتماد انسان ہے۔ لوگ سماج کے اندر اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس اعتماد کو ٹوٹنے نہ دیں، آپ اس بھروسے پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ جامعہ امام ابن تیمیہ کے سفیر ہیں۔ دنیا کے جس حصے میں بھی آپ رہیں گے، آپ جامعہ کے اس پیغام کو، جو کتاب و سنت کا پیغام آپ کو جامعہ نے دیا ہے، دوسروں تک پہنچانا اور خود اپنے آپ کو ان تعلیمات سے مزین کر کے رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تیسری بات جو میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے، اگر عملی زندگی میں آنے کے بعد آپ نے ان تعلیمات کے حساب سے اپنے عمل کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا، تو دنیا بھلے ہی آپ کو ایک تیمی کی حیثیت سے پکارے گی، لیکن عملی میدان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے آپ جامعہ کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ عملی انسان بننے کی کوشش کیجئے، اور عوام نے جس بھروسے اور اعتماد کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ آپ کو دیکھا ہے، آپ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیجئے کہ آپ اس کے اہل ہیں، اس کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، جامعہ امام ابن تیمیہ نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں، جن خوبیوں سے آپ کو نوازا ہے، بلا شبہ ان میں آپ کے والدین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہر طالب علم یا ہر طالبہ اور اس کے والدین جب اپنے بچے کو کسی دینی اور تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں تو ان کی بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد اپنی عملی زندگی میں اپنے والدین کے اس اعتماد اور بھروسے کو بھی قائم رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، فراغت کے بعد طلبہ کے سامنے عام طور پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ مسئلہ حصول معاش کا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے پس منظر میں عام طور پہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ 3 طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ پہلا، جس تعلیم کو آپ نے حاصل کیا ہے، جو علم آپ نے سیکھا ہے، اسی میدان میں رہ کر اپنے آپ کو ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مدرس اور ایک معلم کی حیثیت سے سماج کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم فریضہ ہے، اور ایسا کرنے والے علماء اور طلباء قابل مبارکباد ہیں جو اپنے اس مشن کے ساتھ جڑ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری قسم ان طلباء کی ہوتی ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں، عصری تعلیم گاہوں میں داخلہ لے کر آگے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج ہمارے اس ملک میں مدارس کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے بھی بہت سارے مواقع ہیں۔ عصری یونیورسٹیوں نے، گورنمنٹ کی بڑی یونیورسٹیوں نے
ان کے لیے کئی طرح کے کورس جاری کیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طلبہ ان درسگاہوں میں نہ جائیں یا نہ پڑھیں، بلکہ اس کے بجائے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اس بات کا جذبہ اللہ نے اگر رکھا ہے کہ آپ ان یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے۔ البتہ اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ ان جگہوں پہ آپ اپنی شناخت کو اور آپ اپنی حیثیت کو باقی رکھیں۔ آج بھی کئی ساری یونیورسٹیاں ہیں ملک کے اندر جہاں پہ مدارس کے طلبہ ایک بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر کو دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں یا کسی تعلیمی ادارے میں اپنی ایک لمبی زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ احساس کمتری، یہ اصل میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمی ہے، ہمارے یقین کا متزلزل ہونا ہے۔ ہم اپنی شناخت کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یونیورسٹیوں میں ایک نمونہ پیش کر سکتے ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے مختلف میدانوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ایسے طلبہ جو ان درسگاہوں میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اسلام کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ دوسرے طلبہ کو، دوسرے بچوں کو متاثر کرتے ہیں، آج کے دور میں ایسے طلبہ جہاد سے کم ان کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کو اس چہار دیواری تک محدود کر کے باہر نہ نکلیں، اپنی حیثیت کو باقی رکھیں۔ اور اخیر میں آپ تمام طلباء سے اور طالبات سے ایک دردمندانہ گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے جو کچھ یہاں پڑھا، جو کچھ یہاں سیکھا، ان میں اصل جو کردار ہے، اصل جو رول ہے وہ آپ کے اساتذہ کرام کا ہے۔ ان اساتذہ کرام نے کورے کاغذ پہ لکھ کر کے آپ کو ایک بڑا انسان بنایا ہے۔ آپ جب اس جامعہ میں آئے تھے آپ کی حیثیت ایک کورے کاغذ کی تھی، اس کو سنوار کر کے، اس کو خوبصورت بنا کر کے آج ان اساتذہ نے اس لائق بنایا کہ آپ ہمارے سامنے سروں پہ عمامہ باندھ کر فضیلت کے شہادات حاصل کر کے ایک اچھے عالم اور ایک اچھے داعی کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ آپ زندگی میں جہاں بھی رہیں ان اساتذہ کے لیے، ان معلمات کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ ان کی دعاؤں کے ذریعے آپ نے اب تک حاصل کیا ہے اور مستقبل میں بھی اساتذہ کی دعاؤں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اور آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو میزان عمل میں اللہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے اور آپ تمام فارغین اور فارغات کو امت کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔